اب غضب کی میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں، علامہ البانی نے ذبح کر کے رکھ دیا اس حدیث کو، انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے، انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث پہ برسٹ مار دیا ذوف کا، اور تھریشر عاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑی لمبی روایت ہے، آخر کے الفاظ میں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو فرمایا، وہ فی سیاق الموت، حالت مرض میں تھے، حالت موت میں تھے، قریب آ گیا تھا موت کا وقت، آپ نے فرمایا اذا نمت، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، فلا تصحبنی نائحہ ولا نار، میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی میری جنازے کے اوپر خاتون نہ بلاؤں، کیونکہ عربوں میں زمانہ جاہلیت میں یہ تھا، نوحہ کرنے والی خواتین کو اسپیشل بلایا جاتا تھا کہ تم نوحے پڑھ کے سناؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منع فرمایا، اور فرمایا یہ کام اس طرح کے نہ کرنا۔ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِی، جب تم مجھے دفن کر لو اور مجھ پر مٹی ڈال کے ذرا تم ٹھیک ہو جاؤ، مٹی ڈال لو، ثُمَّ أَقِیمُوا حَوْلَ قَبْرِی، اور فرمایا پھر تم اس طرح کرنا، میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا، قدر ما تنحر جزور، اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں آج پاکستان انڈیا میں کہ کتنی دیر میں ہم یہاں پر اپنے عرف میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت تقسیم کتنی دیر، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ فرمایا حتیٰ استانس بکم، حتیٰ کہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں، اتنی دیر کھڑے رہنا۔ اچھا یہ جو عرب کے اندر وہ فیکٹریز میں ذبح کرتے ہیں جانور، 25 منٹ میں ہر چیز ذبح، وہ نہیں، کیونکہ یہ بات دور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، تب تو یہ فیکٹریوں کا اور مشینوں سے جانور ذبح کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، تب تو ہاتھ سے ہی ہوتا تھا، تو آپ اس ٹائمنگ کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ فرمایا گوشت تقسیم جتنی دیر کی، اتنی دیر کھڑے رہنا، حتیٰ استانس بکم، حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ مانوس ہو جاؤں، میرا تمہارے ساتھ دل لگ جائے گا، وَأَنظُرَ مَاذَا أُراجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّی، اور میں دیکھوں گا تمہیں، دیکھ کے مجھے یاد رہے گا کہ میں نے اللہ کے فرشتوں کو جواب کیا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو تھا کہ تم میری قبر پہ کھڑے رہنا، اور کتنی دیر رہنا، اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر رہنا۔ ہمارے ہاں یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ افراد یہاں پر کہ وہ پہلے جنہوں نے اونٹ ذبح کرنا ہوتا ہے، میرے جاننے والے، وہ اونٹ ذبح نہیں پہلے دن کرتے، کہتے ہیں ایک تو یہ ٹائم نہیں ہے ہمیں کسائی سے ملتا، اور دوسرے یہ ہے اس پر پورا ایک دن لگنا ہے، تو ہم کہتے ہیں پہلے دن ذرا باقی چھوٹے جانور کر لیں اور لوگ بھی فارغ ہو جائیں، دوسرے دن تسلی سے کریں گے، یعنی پورا ایک دن لگ جاتا ہے ان کو یہاں پر، یعنی ایک دن سے مراد پورا 20 آورز تو نہیں ہے مراد ہے اس سے کہ دن کا اکثر حصہ لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں فرمایا تم کھڑے رہنا۔ اچھا انہوں نے کیوں یہ وصیت فرمائی تھی کہ کھڑے رہنا؟ کیا کرنا کھڑے ہو کر؟ بس ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا، چپ کر جانا اور میری قبر کو دیکھتے رہنا، ہاں بھائی آپ فوت ہو گئے، بس ٹھیک ہے ہم آئے ہیں کھڑے ہیں خاموش، یہ مطلب تھا کہ بس کھڑے رہنا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں تھا۔ اب امام نووی، کون امام نووی؟ وہی امام نووی جنہوں نے صحیح مسلم کے باب باندھے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے ریاض الصالحین، اس کے اندر باب نمبر 161 ہے، امام نووی باب باندھتے ہیں، یہ وہی امام نووی ہیں جنہوں نے صحیح مسلم میں باب باندھا ہے، رفع یدین کے اوپر سلام والا باب، وہ کوڑوں کی دموں والا تو اہم ہی کرتے ہیں، باواں تو سلام والا باب ہے، وہی امام نووی نے یہاں باب باندھا ہے، کیا؟ باب الدعاء للمیت بعد دفنہ، میت کے لیے دعا کرنا، دفن کرنے کے بعد دعا کرنا، والقعود عند قبرہ، اور اس کی قبر کے پاس کھڑے رہنا، للدعاء لہ، اس کے لیے کھڑے، منہ اٹھا کے کھڑے نہیں رہنا قبر پہ، اس کے لیے دعا کرنی ہے، والاستغفاری، اور اس کے لیے بخشش مانگنی ہے، والقراءہ، اور وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یہ امام نووی باب باندھ رہے ہیں۔ اور نیچے امام نووی نے حدیث نمبر 947 کے اندر، جو میرے پاس نسخہ ہے ریاض الصالحین کا، اس کے اندر لکھتے ہیں، قال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَن يُقْرَأَ عِندَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، مستحب ہے کہ قبر کے والے کے پاس دفن کرنے کے بعد قرآن پڑھا جائے، وَإِنْ خَتَمُ الْقُرْآنِ عِندَهُ كَانَ حَسَنًا، اگر قبر والے کو دفن کرنے کے بعد، قبر سیدھی کرنے کے بعد وہاں بیٹھ کر پورا ختم قرآن کر دیا جائے، امام شافعی فرماتے ہیں کان حسنن، حسنن، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیا ہی بات ہے، کمال ہو جائے اگر وہاں بیٹھ کر ختم قرآن کرو۔ اب غضب کی میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں کہ یہاں پر یہی ریاض الصالحین، صحیح مسلم کی حدیث، امام نووی صحیح مسلم کا باب باندھا ہے، اور جو گھوڑوں کی دموں والی روایت کہتے ہیں دیکھو اوپر باب، دیکھو اوپر کیا ہے، یہ وہی باب باندھنے والے ہیں جنہوں نے ادھر باب باندھا ہے، انہوں نے ادھر باب باندھا ہے، ان کی کتاب ہے، اس کی تحقیق کی علامہ ناصر الدین البانی نے، سعودی عرب کے محقق تھے، اب دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے اس کی تحقیق کی۔ جب یہ بات آئی، ابھی آپ انٹرنیٹ سے نکالیں تحقیق ریاض الصالحین علامہ البانی کی، یہ حدیث نکالیں، باب نمبر 161 باب الدعاء للمیت، یہ حدیث نکالیں،
علامہ البانی نے ذبح کر کے رکھ دیا اس حدیث کو، انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے، چونکہ فرقے کے خلاف تھی، مذہب کے خلاف تھی، حکومت نے ریال بند کر دینے تھے، انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے۔ انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث پہ برسٹ مار دیا ذوف کا، اور تھریشر چلا کے رکھ دیا، حدیث کاٹ کے رکھ دی۔ اور جب یہ ذوف کرتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے نہیں ضعیف ایت حدیث ہے جھوٹھی، تو یعنی وہ ضعیف کو بالکل جھوٹھی کر کے وہ دیوار کے ساتھ نعوذ باللہ مار دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جھوٹی ہے، اس کا تو دین میں لینا دینا ہی کوئی نہیں۔ اب صحیح مسلم کی حدیث اور لکھی امام نووی نے ہو اور اس کو ضعیف کہہ دیا جائے، دعائی خدا کی ہو گئی۔ ہم اگر کہہ دیں کہ سنن الترمذی کی روایت کہہ دیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ وضو میں گناہ چلتے دیکھ لیتے، نبی علیہ السلام فرمائی اتقوا فراست المومن، ترمذی کی روایت ہے، مومن کی فراست سے بچو، انہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، ہم کہہ دیں تو کہتے ضعیف۔ تو اس میں کیا مجال کہ جو اگر وہ ترمذی کی امام ابو حنیفہ کی شان میں کوئی روایت لگ جائے اس کو ضعیف کہہ دیں تو اس میں دکھ کرنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے تو صحیح مسلم کی حدیثوں کو نہیں بخشا۔ ویسے بات کرتے ہیں جی بخاری مسلم، ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ بخاری مسلم کو بھی نہیں مانتے۔ مقصد ان حضرات کا صرف فرقہ واریت پھیلانا ہے۔ خدا را فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر، مسلمان بن کر، اہل سنت بن کر، 1400 سال کے افراد، ائمہ، مجتہدین، صحابہ، تابعین، رسول اللہ سے انہوں نے جو دین لیا، جو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے، اسے پڑھیے، اسے دیکھیے وہ کیا ہے، اور 100 سال پہلے بننے والے فرقوں کے عقیدے کیا ہیں۔ اب صحیح مسلم کی حدیث کو ذبح کر کے رکھ دی۔